بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی درندگی پر مشتمل یہ نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ محمود شاہین کو یہ ٹیلی فون کال الصبح موصول ہوئی تھی۔ وہ 19 اکتوبر یعنی جمعرات کا دن تھا اور وقت تقریباً صبح 6:30 بجے کا۔ اسرائیل کو غزہ پر مسلسل بمباری کرتے ہوئے 12 دن ہو چکے تھے۔ محمود شاہین شمالی غزہ میں ایک متوسط علاقہ الزہرہ کی ایک کثیر منزلہ عمارت کے تیسرے فلور پر اپنے 3 بیڈ روم والے فلیٹ میں موجود تھے۔ اسرائیلی فضائیہ کی 12 روز کی لگاتار بمباری کے باوجود یہ رہائشی فلیٹ اب بھی بڑی حد تک محفوظ تھا۔ اسی دوران محمود کو عمارت کے باہر سے بڑھتے ہوئے شور کی آواز سنائی دی۔ باہر لوگ چیخ رہے تھے۔ کسی نے سڑک پر چیخ کر کہا، تمہیں یہاں عمارت سے بچ نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسرائیل ان عمارتوں پر بمباری کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی محمود نے اپنے فلیٹ کی عمارت سے نکل کر کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں سڑک پار کی تو ان کی فون کی سکرین آن ہوئی۔ یہ کسی پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال تھی۔ محمود نے کال اٹینڈ کی تو فون کرنے والے شخص نے کہا، میں اسرائیل انٹیلیجنس خفیہ ادارے سے تم سے مخاطب ہوں۔ یہ کال تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی اور یہ محمود کی زندگی کی سب سے ڈراؤنی کال تھی۔ ہم 3 عمارتوں پر بمباری کریں گے۔ اس شخص نے محمود کو ان کے نام سے پکارا اور وہ روانی سے عربی بول رہا تھا۔ محمود کے مطابق اس نے مجھے بتایا کہ وہ 3 عمارتوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے اور مجھے ارد گرد کے علاقے خالی کرنے کو کہا گیا۔ اگرچہ محمود کی عمارت قرب و جوار کی ان تمام عمارتوں میں شامل نہیں تھی جن کو نشانہ بنانے کی بابت انٹیلیجنس ایجنٹ نے بتایا تھا، لیکن ان سینکڑوں لوگوں کو ان 3 قریبی عمارتوں سے جلد بازی میں نکالنے کے ذمہ دار بن چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور اس شخص سے جس نے اپنا نام ابو خالد بتایا تھا کہا کہ وہ فون بند نہ کرے۔ 40 سالہ ڈینٹسٹ محمود کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ انہیں اس کام یعنی عمارتوں پر بمباری کی اطلاع فراہم کرنے کے لیے کیوں منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس دن انہوں نے اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری جانب فون پر موجود اجنبی کی طرف سے ہدایات دی جا رہی تھیں جنہیں یہ تک پتا تھا کہ محمود کے فون کی بیٹری ختم ہونے کے باوجود ان تک کیسے پہنچنا ہے۔ محمود نے فون پر بمباری روکنے کی التجا کی اور وہ اس وقت تک لوگوں کو نکالنے کے لیے چیختے رہے جب تک کہ ان کے گلے میں درد نہ ہوا تاکہ لوگ اس جگہ سے بھاگ جائیں۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے بڑے پیمانے میں انخلاء میں مدد دی اور پھر اپنے محلے کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھا۔ اس تنازع کے دوران اسرائیلی فوج نے بعض اوقات غزہ والوں کو فون کر کے انہیں ہوائی حملوں سے پہلے خبردار کیا۔ محمود کا اس حوالے سے بیان اس قسم کی ٹیلی فون کالز کی بے مثال تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے۔ بی بی سی نے غزہ کے رہائشی علاقے الزہرہ کے متعدد رہائشیوں سے یہ تصدیق کرنے کی محمود ہی وہ شخص ہیں جنہیں انتباہی کال موصول ہوئی تھی سے رابطہ کیا ہے۔ ہم اس کال کی تفصیلات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے جسے انہوں نے تقریباً 3 ہفتے بعد دوبارہ یاد کر کے بتایا، تاہم اس کال کی سے متعلق تفصیلات ایک کمیونٹی فیس بک گروپ پر موجود تصاویر اس دن بم دھماکے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر سے مماثلت رکھتی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ عسکری اہداف کو نشانہ بناتی ہے اور یہ حملے بین الاقوامی قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ایک وارننگ شاٹ فائر کریں۔ محمود یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب اس آدمی نے فون پر بمباری سے متعلق آگاہ کرنا شروع کیا تو ابتدا میں ان کو یقین نہیں آیا۔ ان کے ارد گرد موجود لوگوں نے خبردار کیا کہ یہ کال جعلی ہو سکتی ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی تھی کمیونٹی فیس بک گروپ میں ایسے پیغامات گردش کر رہے تھے جن میں جعلی کالز کی وارننگ دی گئی تھی اور اسرائیل کے انخلاء کے حقیقی احکامات کی شناخت کے بارے میں تجاویز پیش کی گئی تھی۔ محمود نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ انتباہی کال اصلی ہے فون پر موجود شخص سے کہا کہ وہ خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک انتباہی فائر کریں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب بھی سوئے ہوئے لوگوں نے سڑکوں سے ان کے چیخنے کی آواز نہیں سنی ہوگی تو میزائل کی آواز سن کر وہ جاگ جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر کہیں سے ایک وارننگ شاٹ
شاید ڈرون کے ذریعے سے داغا گیا جو ان 3 عمارتوں میں ایک عمارت پر آ کر گرا جس کے بارے میں محمود کو بتایا گیا تھا۔ محمود کہتے ہیں کہ میں نے اس اسرائیلی ایجنٹ سے کہا کہ بمباری شروع کرنے سے قبل ایک اور انتباہی گولہ برساؤ اور پھر ایک اور آ کر لگا۔ اب جب محمود کو یہ یقین ہو گیا کہ کال اور اس پر موجود اسرائیلی انٹیلیجنس کا اہلکار اصلی ہے تو انہوں نے اس آدمی سے صبر کرنے کو کہتے ہوئے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں دھوکہ نہ دیں اور اس وقت بمباری نہ کریں جب لوگ وہاں سے نکل رہے ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ محمود کو وقت دے گا۔ محمود یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ حملے میں مارا جائے۔ محمود کے مطابق اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی زخمی بھی ہو۔ محمود نے فون کال جاری رکھی اور ساتھ ساتھ محلے کے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کی چیخ چیخ کر تاکید کرتے رہے۔ ان کے ایک ہمسائے نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ محمود چیخے جا رہے تھے اور بعض دیگر لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ محمود کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی ایسا نہ رہے جسے میں بچا نہ پاؤں۔ اس صبح سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ عام طور پر یہ علاقہ پرسکون ہوتا ہے جہاں زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، مگر اس روز اس علاقے کے رہائشی چیخ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نے رات کے کپڑے یا نماز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ کثیر منزلہ فلیٹوں پر مشتمل جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ دکانوں، کیفے، یونیورسٹیوں، اسکولوں اور پارکس پر مشتمل تھا۔ لوگ پناہ کی غرض سے قریبی پارکوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ محمود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کا محلہ کیوں نشانہ بن گیا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے پوچھا، آپ بمباری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم جانتے ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں۔ اس آدمی نے وضاحت نہیں کی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس شخص نے مزید کہا کہ یہ حکم اوپر سے آیا ہے، ہمیں بمباری کا حکم ہے۔ جب عمارتوں کے آس پاس کے علاقے خالی ہو گئے تو اس شخص نے محمود کو اطلاع دی کہ بمباری شروع ہونے لگی ہے۔ محمود گھبرا گئے کہ اگر غلطی سے غلط عمارت پر بمباری کی گئی تو کیا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، اور پھر ایک اسرائیلی طیارہ ان کے سر کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ محمود نے ان 3 ٹاورز کو دیکھا جو اس کے اپنے اپارٹمنٹ بلاک کے قریب تھے۔ پھر ان میں سے ایک پر بمباری شروع ہو گئی۔ یہ وہی ٹاور ہے جس کو ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اس سے دور رہو۔ محمود کے مطابق عمارت پر بمباری ہوتے ہی فون پر موجود شخص نے چیخ کر کہا۔ اس کے بعد 2 دیگر عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ کمیونٹی فیس بک گروپ پر مقامی وقت کے مطابق 8:28 پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ 3 ٹاورز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ محمود فون پر موجود شخص کی آواز کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بمباری رک گئی تو اس نے کہا، ہم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ محمود کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھا ہے۔ وہ غزہ کے اس محلے میں 15 سال سے مقیم تھے، یہاں دانتوں کا ایک کلینک چلا رہے تھے اور یہیں اپنے بچوں کی پرورش کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ الزہرہ ایک شہری علاقہ ہے، یہاں کوئی بھی اجنبی نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ کوئی سرحدی علاقہ نہیں ہے، ہماری ماضی میں جھڑپیں نہیں ہوئیں، یہ ہمیشہ سے کسی بھی تنازع سے پاک علاقہ رہا ہے۔ اس صبح حملے کے بعد کمیونٹی فیس بک پر ایک پوسٹ میں پڑوسیوں پر زور دیا گیا کہ وہ بے گھر ہونے والوں کو بستر، کھانا اور پانی فراہم کریں۔ لوگوں نے پناہ گاہ یا بھاگنے کے لیے جگہیں تلاش کی۔ مقامی حکام نے سڑکوں سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا اور ملبے میں لگی آگ بجھانا شروع کر دی۔ جن کے گھر بچ گئے تھے وہ واپس وہاں چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے تحفظ کا احساس محسوس کیا۔ ایک رہائشی نے ہمیں بتایا کہ ہم یہ سوچ کر گھر واپس چلے گئے کہ وہ دوبارہ بمباری نہیں کریں گے۔ اسی دن بعد ازاں جب محمود اپنے فلیٹ میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے موبائل پر ایک پرائیویٹ نمبر سے مس کال دیکھی۔ اس مس کال کو دیکھتے ہی محمود کا دل ڈوب گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر میں سمجھ گیا کہ وہاں سے انخلا اور بمباری کی اطلاع کا کہا گیا ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہدف کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا گھر بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ والا گھر ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس مرتبہ لائن پر ایک مختلف آدمی تھا۔ فون پر موجود آدمی نے کہا کہ صبح کے واقعات کے بعد انہیں احساس ہوا کہ محمود ایک عقل مند آدمی ہے، اسی لیے وہ اسے دوبارہ فون کر رہے ہیں۔ اس شخص نے اپنا تعارف داؤد کے نام سے کروایا۔ اس کے پاس محمود کی زندگی سے متعلق جس قسم کی تفصیلات تھی وہ سب جان کر محمود گھبرا گئے۔ اس آدمی نے ان سے مخاطب ہو کر ان کے بیٹے کا نام بھی بتایا۔
محمود کے بیان کے مطابق اس شخص نے پھر یہ سمجھانے کی کچھ کوشش کی کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ کس طرح حماس نے ان اسرائیلی بچوں کو چھریوں سے ذبح کیا؟ محمود یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے اسلامی مذہب کے مطابق یہ حرام ہے۔ انہوں نے اجتماعی اصلاح کے خلاف آواز اٹھانے پر زور دیا، لیکن محمود جانتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محمود کا کہنا ہے کہ اس شخص نے انہیں بتایا کہ اس رات مزید عمارتیں تباہ ہو جائیں گی اور دانتوں کے ڈاکٹر کو اپنے پڑوسیوں کو ایک بار پھر وہاں سے نکلنے کا حکم دینا ہوگا۔ پہلے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا ہدف ان 3 عمارتوں کے ساتھ مزید 2 عمارتیں ہیں جو صبح تباہ ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ٹاورز کا دوسرا بلاک بھی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو علاقہ خانی کرنے کے لیے مطلع کریں۔ میں نے کہا آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے۔ محمود کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کو نکال لیا اور یہاں تک ایک تیسرے بلاک کو بھی خالی کروا لیا کیونکہ یہ سیکنڈ بلاک کے بہت قریب تھا۔ اس وقت الظہرہ زیادہ تر اندھیرے میں تھا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی نہیں ہے اور وہ روشنی کے لیے فون اور ٹارچ کا استعمال کر رہے تھے۔ کچھ نے اپنے گھروں سے نکلتے وقت پہلے سے پیک شدہ بیگ اٹھا لیے جن میں اضافی کپڑے، پانی، فون اور فرسٹ ایڈ کٹس جیسی چیزیں تھی۔ کچھ نے ایسا نہیں کیا۔ محمود زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو داؤد کہنے والی شخص سے اس وقت تک بات کرتے رہے جب تک ہر کوئی علاقے سے نکل نہیں گیا اور اپنی گاڑیوں میں سوار نہیں ہو گیا، اور پھر مزید 3 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ جب محمود نے تباہی دیکھی تو فون پر اس شخص نے بتایا کہ مزید 3 عمارتوں پر بمباری کی جائے گی اور اس کے بعد رہائشیوں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن احکامات میں اچانک تبدیلی آئی۔ محمود کو بتایا گیا کہ وہ سڑک کے مشرقی حصے میں اپارٹمنٹ بلاکس کی پوری قطار پر بمباری کریں گے۔ یہ 20 سے زیادہ ٹاور بلاکس تھے جن میں سینکڑوں گھر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ابھی تک باہر نہیں نکالا تھا کیونکہ ان عمارتوں کے بارے میں کوئی انتباہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کم از کم ہمیں صبح تک کا وقت تو دے دیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ احکامات محصول ہو چکے ہیں اور ہم 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام ٹاورز کو اڑا دیں گے۔ محمود علاقے کو خالی کرانے کے لیے چلائے اور ایک بلاک سے دوسرے بلاک تک بھاگتے رہے۔ رہائشیوں نے بڑوں کے چیخنے اور بچوں کے رونے کے افراتفری کے مناظر بیان کیے۔ کچھ والدین اور بچے اس افراتفری میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ گھبراہٹ کے باوجود محمود پورے وقت فون پر رہے اور بمباری کو مؤخر کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ فون کے دوسرے سرے پر جذبات سے آ رہی آواز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے مجھ سے کہا اپنا وقت لے لو، جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں بمباری نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، میری اجازت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی عمارت پر بمباری کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل جاؤں تو میں لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن اگر آپ بمباری کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ مت بتائیں کہ آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ محمود شاہین نہیں ہے جو الظہرہ پر بمباری کرے گا۔ اپارٹمنٹ کی عمارتوں کے آخری بلاک میں ایک عمر رسیدہ معذور خاتون رہتی تھی۔ وہ اور دیگر لوگ مقامی معمر افراد کے لیے کیئر ہوم کے بارے میں بھی فکر مند تھے۔ محمود کے مطابق فون پر موجود شخص نے کہا کہ وہ رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دے گا۔ محمود کا کہنا ہے کہ انہوں نے اور ان کے ہمسایوں نے اس رات جو کچھ دیکھا وہ کوئی چھوٹی بمباری نہیں تھی بلکہ عمارتوں کی مکمل تباہی، کیونکہ رہائشی بلاکس کو ایک ایک کر کے زمین بوز کیا گیا تھا۔ یہ الظہرہ کے تمام لوگوں کے لیے بہت مشکل رات تھی۔ کمیونٹی کے رہائشیوں کی طرف سے پوسٹ کی گئی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج میں شام ہونے والی بمباری کے بعد کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ ایک رہائشی نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے گلیوں میں اس وقت ہونے والی افراتفری کو یاد کیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں اسکولوں میں جا کر پناہ لینی چاہیے، کچھ نے کہا کہ ہمیں النصیرات یعنی جنوب میں ایک پناہ گزین کیمپ جانا چاہیے، اور اسی دوران بم آن گرے۔ محمود نے فون پر اس شخص سے پوچھا کہ وہ پڑوسیوں کو کہاں لے جائیں۔ فون پر موجود شخص نے کہا یا تو انہیں مشرقی علاقوں کی طرف لے جاؤ یا مغربی علاقے کی طرف۔ میں نے کہا انہیں مشرق کی طرف لے جانا مشکل ہوگا کیونکہ الظہرہ کے مشرق میں المغراقہ ہے جو پہلے سے ہی غیر محفوظ علاقہ ہے۔ لوگ پہلے ہی وہاں جانے سے ڈرتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ انہیں مغرب کی طرف فلسطین سٹریٹ لے جاؤ۔ میں نے فلسطین یونیورسٹی کا مشورہ دیا تو اس نے ہاں کہا۔
محمود نے اس ہجوم کی قیادت کی جس میں نہ صرف ٹاور بلاکس کے رہائشی تھے بلکہ دوسرے بے گھر افراد بھی شامل تھے جنہوں نے شمالی غزہ میں اپنے گھروں سے کسی اور جگہ فرار ہونے کے بعد الزہرہ کے علاقے میں پناہ حاصل کی تھی۔ دیگر رہائشیوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس روز بمباری سے بچنے کے لیے فلسطین یونیورسٹی گئے تھے اور فیس بک گروپ پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں لوگوں کو سمت چلتے اور گاڑی چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ محمود کا کہنا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے یونیورسٹی میں انتظار کر رہے تھے، باہر دھماکوں کی آوازیں سن رہے تھے، گلیوں میں خوف زدہ کتوں نے خواتین اور بچوں کے درمیان لیٹنے کی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایک موقع پر محمود کا کہنا ہے کہ فون پر آنے والی آواز نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کتنی بیٹری رہ گئی ہے۔ اس کے پاس 15% تھا۔ انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے کہا اور بتایا کہ وہ دوبارہ کال کریں گے۔ اس کے بعد انہیں متواتر چھوٹی چھوٹی کالز آتی رہیں۔ محمود بتاتے ہیں کہ وہ مجھے یہ بتانے کے لیے کال کرتے کہ اب ہم فلاں مارچ پر بمباری کریں گے، اب ہم دوسری مارچ پر بمباری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک فون کرتے رہیں گے جب تک ہم اس علاقے میں اپنا کام ختم نہیں کر لیتے۔ جب محمود کی بیٹری ختم ہوئی تو اسی دوران ان کے ساتھ موجود ان کے ایک پڑوسی کے فون کی گھنٹی بجی اور فون کرنے والے نے کہا کہ فون محمود شاہین کو دے دو۔ محمود اس روز پورا دن اپنی بیوی اور 5 بچوں سے ایک مناسب فاصلے پر رہے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ فلسطین یونیورسٹی پہنچ کر وہ اپنی بیوی اور بچوں سے ملے یہ جاننے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے، اور اس چھوٹی سی ملاقات کے بعد دوبارہ وہ ان سے الگ ہو گئے۔ الزہرہ کے مکینوں نے وہ رات جاگتے ہوئے گزاری، جان بچا کر اپنی عمارتوں سے نکلنے والے تمام افراد اب اپ ڈیٹس اور سوالوں کے جواب کے لیے محمود کی جانب دیکھ رہے تھے۔ محمود کہتے ہیں کہ وہ رہائشی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کیا انہوں نے آپ کو فون پر بتایا کہ اب ہم واپس جا سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو بتایا کہ اب اگلا حملہ وہ کہاں کریں گے؟ اب صبح کی پوپ پھوٹ چکی تھی۔ کمیونٹی کے فیس بک گروپ پر بمباری کی تصاویر شیئر کی جا رہی تھی۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے بنائی گئی بمباری کی ویڈیوز میں رات کے وقت آسمان نارنجی نظر آ رہا تھا، جبکہ اللہ صبح بنائی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں عمارتوں سے بلند ہوتے سرمئی دھوئیں اور شعلے نظر آ رہے تھے۔ محمود اور فون پر موجود شخص جس نے اپنا نام داؤد بتایا تھا وہ صبح تک بات کرتے رہے۔ اس کے بعد الزہرہ کے رہائشیوں کے لیے کسی مزید ہدایت کے بغیر کالیں آنے کا سلسلہ اچانک بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔